اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں الحمدللہ پورے ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ توفیق حاصل رہی کہ ہم احکامات کی توضیح و تشریح آپ کے سامنے پیش کر سکیں، خود بھی مسائل کو بہتر سمجھ سکیں اور دوسروں تک بھی اس کی علم کو پہنچا سکیں، تاکہ ہم سب مل کر اس طرح سے احکامات کو بجا لائیں جس طرح احکامات بجا لانے چاہیے۔ ماہ رمضان کے روزے اور مختلف روزوں کے سلسلے کے تقریباً تمام احکامات آپ کے سامنے بیان ہو گئے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اضافی طور کے اوپر نقل کی گئی ہیں اور ضرورت ہے کہ اس کو بیان کر دیا جائے، اور اس کا تعلق روزوں کے حکم سے ہے۔ یعنی بعض روزے ایسے ہیں جو رکھنا واجب ہے، جیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ، یا انسان کے ماں باپ کا قضا روزہ جو بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہوتا ہے، یا نذر اور عہد اور قسم کی قسم کا روزہ، یا کفارے کا روزہ، یا ماہ مبارک رمضان کے قضا روزے جو انسان کے اوپر گردن کے اوپر ہوتے ہیں، یہ واجب روزے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بعض دن ایسے ہیں سال میں جس دن روزہ رکھنا اصلاً حرام ہے، یعنی وہی روزہ جس کو رکھنے کی تاکید اتنی زیادہ شریعت اسلام میں کی گئی ہے، سال بھر انسان روزہ رکھ سکتا ہے۔ بعض دن ہیں جو حرام ہے اصلاً روزہ رکھنا، یعنی انسان اگر اس دن روزہ رکھے تو اس نے گناہ کیا ہے اور یہ عمل جائز نہیں ہے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی دامت اللہ کی نظر کے مطابق عید فطر جو آنے والی ہے انشاءاللہ، اور عید قربان یعنی بقرعید جو 10 ذی الحجہ کو پڑتی ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ یعنی کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان دو عید کے دن روزہ رکھے، کیونکہ خداوند عالم نے اس دن کو عید کا دن قرار دیا ہے اور اس دن کی عبادت میں روزے کو شامل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا ایک انسان اگر یہ کرنا چاہے کہ ہم عید کے دن روزہ رکھیں گے، یا مثال کے طور پر بقرعید کے دن روزہ رکھیں گے، تو یہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ یا عید الفطر، اس دن روزہ رکھنا مطلقاً حرام ہے اور کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو یہ نہ معلوم ہو کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، شک میں ہے، اس کو یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو پہلی تاریخ کی نیت سے، یعنی رمضان کی پہلی تاریخ کی نیت سے روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، روزہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ اس دن ماہ مبارک رمضان نہیں ہے، ابھی شک ہے، یقین نہیں ہے۔ اس دن کی نیت کرنا جو دن ابھی یقینی نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ کر سکتا ہے کہ وہ قصد قربت کی نیت سے بغیر مشخص کیے کہ آج میں یہ شعبان کا روزہ رکھ رہا ہوں یا رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بس روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ کہہ کے روزہ رکھ لے۔ تو اگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ تھی تو اس کو شعبان کے روزے کا ثواب ملے گا، اور بعد میں معلوم ہو کہ نہیں رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس کو بعد میں کسی روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر مشخص کر دے، تعین کر دے کہ یہ روزہ میں ماہ مبارک رمضان کا ہی رکھ رہا ہوں اور شک ہو دن کے بارے میں، تو یہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی انسان نیت کے طریقے سے اس معاملے کو حل کر سکتا ہے، مشخص نہ کرے کہ جس طرح وضو کے احکام میں بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا جب ہم احکام اسلامی میں بیان کر رہے تھے کہ انسان اگر وضو قصد قربت سے کرتا ہے تو اس سے پھر سارے کام کر سکتا ہے۔ وضو کر رہا ہے نماز کے لیے، نماز کا وقت ہو گیا، گیا وضو کیا، یا ایسے ہی اس نے وضو کیا، واش روم گیا، نکلا، وضو کر لیا قربت کی نیت سے، اس وضو سے تمام کام کر سکتا ہے جس میں وضو کی شرط ہے۔ لیکن اگر مشخص کر دے انسان کہ میں یہ وضو کر رہا ہوں مثلا نماز ظہر پڑھنے کے لیے، صرف اور صرف نماز ظہر پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو پھر اب اس سے دوسرا کام نہیں انجام دے سکتا، کیونکہ یہ وضو اس کے لیے ہے۔ لہٰذا وضو ہمیشہ اس طرح کی عبادتیں جو ہیں تعین کیے بغیر رکھنی چاہیے جہاں پر معاملات اس طرح کے ہوں۔ اسی طرح تقریباً ملتی جلتی مثال یہ ہے کہ اگر انسان کو شک ہو کہ آج ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے، تو پھر انسان معین نہ کرے کہ میں پہلی رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ روزہ رکھ رہا ہوں قربت اللہ کہہ کے روزہ رکھے، بعد میں وہ اپنے آپ ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر زوجہ مستحبی روزہ رکھنا چاہے اور اس کی وجہ سے شوہر کا حق پامال ہو رہا ہو، روزہ رکھنا چاہتی ہے، روزہ رکھنا چاہتی ہے، مستحب روزہ، واجب روزہ نہیں، واجب پر کسی کو اختیار نہیں، کیونکہ واجب اگر انسان بالغ اور عاقل ہے اور اس کے اوپر واجب ہے کوئی چیز،
اگر اس کے اوپر کوئی چیز واجب ہے تو کوئی اس کو اس کام سے روک نہیں سکتا. زوجہ کو نہ شوہر روک سکتا ہے، نہ بچوں کو والدین روک سکتے ہیں اگر وہ بالغ ہو چکے ہیں. نابالغ کا حکم الگ ہے. واجب سے نہیں روک سکتے. ہاں مستحب روزہ، شعبان کا روزہ ہے، زوجہ رکھنا چاہتی ہے، الگ سے ہے، کئی مستحب روزے بھی انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا. روزہ رکھنا چاہتی ہے زوجہ، اس سے شوہر کو کا کوئی حق پامال ہو رہا ہے. نتیجے میں جو خدمت اس کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر پائے گی، جو شوہرداری کے امور اس کو انجام دینا چاہیے وہ نہیں کر پائے گی اس روزے کے نتیجے میں. تو اس کے لیے یہ روزہ رکھنا حرام ہے اصلا، کیونکہ جو اس کا اصل عمل ہے وہ شوہرداری ہے. خداوند عالم اس کو اس کا اجر، اس روزے کا اجر دے گا اگرچہ وہ روزے سے نہیں ہوگی. اور بلکہ اگر شوہر کا حق پامال نہ بھی ہو اور شوہر منع کر دے کہ تم مستحبی روزہ نہیں رکھو گی، میں منع کر رہا ہوں، تو زوجہ کو اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. مستحبی روزہ، اس کو ختنہ کر لے کہ رمضان میں میرے شوہر نے منع کر دیا تھا میں نے روزہ کیسے رکھوں. نہیں، رمضان نے منع کرنے کا حق ہی نہیں ہے اس کو. یا کفارے کا کوئی روزہ آپ کی زوجہ کی گردن پہ واجب روزہ رکھ رہی ہے، اس کو نہیں روک سکتی، لیکن مستحب روزہ رکھنا چاہ رہی ہے. 13 رجب کو روزہ رکھنا چاہتی ہے، 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہتی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہتی ہے، مستحب روزہ رکھنا چاہ رہی ہے، تو اگر شوہر منع کر دے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے روزہ رکھنا، اور اس کی اجازت کے بغیر یہ روزہ رکھتی ہے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا. اسی طرح اولاد کا مستحبی روزہ، میں پھر تاکید کر رہا ہوں، مستحبی روزہ اگر واجب روزہ ہو جائے، یعنی وہ بالغ اور عاقل ہو جائیں اور روزہ رکھنا چاہیں، واجب ہے روزہ ان کے اوپر، تو والدین کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ والدین کا حکم کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں خداوند عالم کا حکم آ جاتا ہے. لہذا خداوند عالم کے حکم کے آگے کسی کا حکم بالاتر نہیں ہے. جہاں تک خدا کے حکم کو پامال نہیں کیا جا رہا ہے، جو سرپرست ہے، جو ولی ہے، جو والدین ہے یا شوہر ہے، اس طرح کے جو جن کے پاس ولایت حاصل ہے وہ روک سکتے ہیں. لیکن جہاں حکم خدا آ گیا، وجوب کا حکم آ گیا، وہاں ان کو اختیار نہیں ہے. لہذا مستحبی روزے میں، واجب روزے میں والدین کو کوئی اختیار نہیں ہے. جس طرح مستحب نماز، زیادہ مستحب نماز کوئی بچہ پڑھنا چاہے، والدین منع کرتے ہیں کہ نہیں پڑھو تو ابھی تھک جاؤ گے، چھوٹی عمر تو بھائی کوئی بات نہیں. لیکن واجب نماز سے نہیں روک سکتے کہ تم ظہر کی نماز نہ پڑھو یا عصر کی نماز نہ پڑھو یا صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں، یہاں اختیار نہیں ہے، یہاں خدا کی طرف سے حکم ہے، اس کو نہیں روک سکتے. اسی طرح مستحبی روزہ اگر بچہ رکھنا چاہتا ہے، والدین اجازت نہ دیں، ماں باپ یا دادا کی تکلیف کا سبب ہو تو اصلاً حرام ہے یہ روزہ رکھنا. اگر تکلیف کا سبب ہو جائے تو روزہ رکھنا حرام ہے ان اولاد کے لیے اس مستحبی روزے کو. تو حرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ مستحب کو انجام دینے کے لیے. لہٰذا اگر اذیت کا سبب نہیں ہے بالکل رکھیں، انہوں نے منع نہیں کیا ہے بالکل رکھیں. لیکن اگر اذیت کا سبب ہو رہا ہے ماں باپ کے اور حتیٰ دادا کی اذیت کا سبب ہو رہا ہے تو روزہ رکھنا ان کے لیے حرام ہے، البتہ مستحبی روزہ. اگر لڑکا باپ کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھے اور دن میں باپ اسے منع کر دے کہ تم نے روزہ رکھا ہے صحیح نہیں ہے، میں راضی نہیں ہوں، روزہ نہیں رکھو، مستحبی روزہ، تو افطار کر لینا چاہیے، بشرط ہے کہ روزہ رکھنا باپ کی تکلیف کا سبب ہو. لیکن اگر تکلیف کا سبب نہ ہو، باپ ایسی محبت میں کہہ رہا ہے، تکلیف نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے اس کو، بس یہ محبت میں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھو، تو روزہ کا افطار کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر تکلیف کا سبب ہے اور باپ منع بھی کر دے، روزہ رکھنے کے بعد دوپہر میں منع کر دے، تو لڑکے کو افطار کر لینا چاہیے. جس شخص کو معلوم ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، شخص اس کو یقین ہے کہ روزہ میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اگرچہ ڈاکٹر کہے کہ نقصان دہ ہے، یعنی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ نقصان دہ ہے، لیکن اس شخص کو یقین ہے کہ نہیں روزہ نقصان دہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں لیکن میں سمجھ رہا ہوں اپنے طور سے اور مجھے علم ہے اس بات کا کہ روزہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، میں احتیاط کر لوں گا، تو دوسری چیزوں سے احتیاط کر لوں گا، میں گرمی میں باہر نہیں جاؤں گا، میں مثال کے طور پر مشقت کم کروں گا، میں روزہ رکھ سکتا ہوں. ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص اس یقین کے ساتھ کہ مجھے روزہ نقصان نہیں پہنچائے گا
ایسا انسان تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. اور جس شخص کو یقین ہو یا گمان ہو کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ ڈاکٹر کہے کہ نقصان دہ نہیں ہے، اگر یہ شخص کو یقین ہو کہ روزہ مجھے رکھنے سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ڈاکٹر کہہ رہا ہے نقصان دہ ہے، لیکن شخص کو یقین ہے کہ روزے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. اور اس کے برعکس ہو، اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کی رپورٹ سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن شخص کو یقین ہے یا گمان ہے کہ روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، روزہ رکھوں گا تو میری صحت خراب ہو جائے گی، روزہ رکھوں گا تو مجھے فلاں قسم کی پریشانی ہو جائے گی، تو پھر اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر وہ روزہ رکھے گا تو بھی روزہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو خود یقین ہونا چاہیے اپنے عمل کے لیے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے یا نہیں ہے. ایک آدمی نارمل ہے، نہ کوئی بیماری ہے نہ کسی طرح پریشانی ہے، اس کے اوپر تو جو حکم شرعی ہے بالکل واضح ہے. ایک انسان مریض ہے، بیمار ہے، ایک دفعہ بیماری کی صورت یہ بنتی ہے کہ شخص کہہ رہا ہے، کوئی یقین ہے کہ میرا روزے رکھنے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کا کہ روزہ نہ رکھو، شخص کو یقین ہے کہ روزہ رکھنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ شخص روزہ رکھے گا. ایک دفعہ برعکس ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں، آپ روزہ رکھیے، لیکن شخص کو یقین حتی گمان ہے کہ روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، اس شخص کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر روزہ رکھے گا تو بھی روزہ صحیح نہیں ہے. لہذا اس مسئلے کو جان کر اور سمجھ کر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اگر شخص کو احتمال ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے باعث ضرر ہے، اور یہ احتمال اس کی وجہ سے اس کو خوف پیدا ہو جائے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا، اور یہ خوف پیدا ہونا، یہ احتمال لوگوں کی نظر میں درست ہے، یعنی لوگوں سے اگر بات کرے تو وہ لوگ کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے، یہ نقصان کر سکتا ہے آپ کو، یعنی اوقلات جن کے ساتھ میں مشورہ کرتا ہوں ان سے اگر بات کرے، وہ شیئر کرے اپنی خوف کو، اپنے ڈر کو، تو لوگ کہیں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ڈر و خوف شیئر کرتا ہے، سامنے والا کہتا ہے نہیں کوئی بات ہی نہیں ہے، اس طرح اپنا سوچیے، بالکل نہیں ہے ایسا. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کے اس خوف کو یا احتمال کو ویلیو نہیں دے رہے. لیکن ایک دفعہ جب صلاح مشورہ کرتا ہے، لوگوں سے بات چیت کرتا ہے، تو سب کہتے ہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ خوف صحیح ہے، آپ کی بات جائز ہے، آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. تو ایک ایسا انسان جس کو احتمال ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے باعث ضرر ہے، اس کو نقصان پہنچا دے گا، اور اس کو یہ احتمال اس کے اندر خوف پیدا کرے، اور لوگوں کی نظر میں یہ خوف اور یہ احتمال عقلی ہو اور ایسا ہو سکتا ہے، تو اس شخص کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر روزہ صحیح نہیں ہے، یعنی جبر کر کے روزہ رکھتا ہے تو پھر یہ روزہ صحیح نہیں ہے. جس شخص کو یہ خیال ہو کہ اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور پھر روزہ رکھ لے، یعنی احتمال ہے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، روزہ رکھ لے، اس کو مغرب کے بعد پتہ چلے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ تھا، تو اس کا روزہ صحیح، اس کو قضا بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی انسان یہ خیال کرے کہ روزہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں، روزہ رکھ لے، مغرب کے بعد اسے پتہ چلے، کسی سے بات ہوئی، مشورہ ہوا، اپنی رپورٹس اس نے ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں، کسی بھی طرح اب مغرب کے بعد اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے روزہ نقصان دہ تھا، اسے اصلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو چونکہ مغرب گزر چکی ہے، وقت گزر چکا ہے، اس کا یہ روزہ صحیح ہے، اور اس کو اس روزے کی قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ صحیح نہیں ہوتا، باطل روزہ مان لی رمضان کا یا کوئی واجب روزہ ہوتا، تو پھر اس کو صحیح طرح سے رکھنے کی ضرورت پڑتی. لیکن چونکہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے یہ روزہ اس روزے کی کوئی قضا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے روزے ہیں جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں ملتی ہے، علاقہ مند حضرات جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ خاص روزے تھے جن کو ہم نے نقل کر دیا، خاص مسائل تھے جو ہم نے حرمت کے سلسلے سے آپ کے سامنے رکھ دیا. سال کے تمام دنوں میں روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی انسان کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، سوائے ان دنوں کے جس دن رکھنا حرام یا مکروہ ہے. اس کے علاوہ روزہ رکھنے کو انسان پورے سال روزہ رکھ سکتا ہے، سوائے حرام دن کو چھوڑ کے اور مکروہات کو چھوڑ کر پورے سال بھی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. لیکن ان تمام عبادتوں میں ایک چیز بہت اہم ہے، اور وہ ہے ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. سال بھر کے روزے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اگر کوئی شخص عمر نوح پائے
اور پورے سال روزہ رکھے اور پورے ہر رات شب بیداری کرے اور عبادت میں مشغول رہے، اور ہر سال حج کرے، اور خانہ کعبہ کے پاس صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے، بے گناہ قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دل میں تمہاری ولایت نہ ہو تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ یہ تمام عبادتیں، یہ تمام احکام بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہ فروعات ہیں، اصل اصول دین کے ساتھ ہمیں رکنا ہے۔ اصول دین اگر مضبوط نہیں ہے تو فروعات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ولایت جو خداوند عالم نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، جو ہمارے ماں باپ اور ہمارے اجداد کی نیکیوں کے نتیجے میں ہمیں ملی ہے، اس کو سنبھال کر رکھیے۔ کسی کے بھڑکانے سے، کسی کے ورغلانے سے، کسی کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت لوگوں کو دھوکا ہوا ہے، بہت لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے شیطانی وسوسوں کے ذریعے، مختلف لالچ کے ذریعے۔ اس کو نہ جانے دیجیے گا۔ یہ تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی بغیر اس ولایت کے۔ ولایت امیر المومنین اور آپ کے معصوم اولادوں کی ولایت حتماً آپ کے ہاتھ میں رہے، اور اس کو جکڑ کے رکھیے کہ تمام عبادتوں کا دار و مدار اسی ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر۔ سال بھر انسان روزے رکھ سکتا ہے بشرطے کہ ولایت امیر المومنین کے ساتھ ہو، اور حرام روزے سے پرہیز کرے، مکروہ دنوں سے پرہیز کرے۔ اس کی تفصیل مستحب روزوں کی بہت زیادہ ہے، ہم یہاں نقل نہیں کر رہے۔ بعض مثال ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ پورا ماہ شعبان، پورا ماہ رجب روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حتیٰ اگر آدمی یہ کرے کہ پہلی رجب کو، 15 رجب کو اور آخری 3 دنوں کو پھر شعبان سے ملا دے، اسی طرح شعبان کی پہلی اور 15 اور آخری 3 دنوں کو رمضان سے ملا دے، تو روایات میں ہے کہ یہ پورے 2 مہینے کا ثواب اس کو مل سکتا ہے۔ لیکن پورے مہینے بھی روزہ رکھنا مستحب ہے۔ رجب کا پورا مہینہ، شعبان کا پورا مہینہ، ہر مہینے کی پہلی جمعرات، اس کو عام طور سے ہمارے بر صغیر میں نوچندی کہتے ہیں، اس پہ روزہ رکھنا، پہلا بدھ جو 10 تاریخ کے بعد آتا ہے، مستحب کی تفصیل ہے۔ آپ توضیح المسائل کو اگر اٹھا کے مستحب روزے کے باب میں جائیں گے تو ایک تفصیل ہے مستحب روزہ کا کوئی رکھنا چاہے۔ البتہ یہ تاکید ہم کر دیں کہ مستحب روزہ وہی شخص رکھے جس کی گردن پہ کوئی واجب روزہ نہ ہو۔ اگر گردن پہ کوئی واجب روزہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان مستحب روزے کے دن اس روزے کو رکھے، لیکن نیت واجب روزے ہی کرے، تو خدا اس کو انشاءاللہ اس مستحب دن کا بھی ثواب دے دے گا، اور اس کی گردن پر سے جو واجب ہے وہ بھی اتر جائے گا۔ عید غدیر کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے ذی الحج کی پہلی سے لے کے 9 تاریخ، بشرطے کہ روزہ عرفہ کی دعا و اعمال پڑھنے میں اس کو اذیت نہ ہو رہی ہو۔ اگر اذیت ہو رہی تو پھر اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہے، پہلی سے 8 تک رکھے۔ لیکن اگر وہ رکھ سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے، تو پہلی سے 9 تک، کیونکہ 10 کو تو حرام ہے روزہ، پہلی سے 9 تک روزہ رکھنا مستحب ہے۔ عید مباحلہ کے دن کے روزے کی بہت تاکید ہوئی ہے، اور عید میلاد النبی یعنی 17 ربیع الاول کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، 27 رجب کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور ہمارے عام طور سے رائج بھی ہے، لوگ رکھتے بھی ہیں۔ یہ تمام روزے ہیں۔ ایک مسئلہ اور ہے، عاشور کا روزہ، یہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اور اگر حرمت امام حسین پامال ہو رہی ہو تو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات کو صحیح سے جان سکیں، عمل کر سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔